مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں ان کی اس کے لیے لائک مارچ کروں, میں ان کے لیے شور مچاؤں اور پھر میں کہوں میرا جسم میری مرضی, میں سڑک پہ جا کے کپڑے اتار کے لیٹ جاؤں, میرا جسم ہے. دس از ناٹ دا رائٹ تھنگ. گے از ناٹ اے جینڈر. گے بیسیکلی وہ مرد ہوتے ہیں جو مرد میں انٹرسٹ لیتے ہیں فزیکلی, سیکچولی, ایموشنلی. لیکن ایک بات بتائیے, قوم لوط کا ذکر ایک چیپٹر میں آیا ہے, پردے کا ذکر تو ملٹیپل ٹائم آیا ہے. وہ عورتیں جس بارے میں بات کرتی ہیں, ہمارے بڑے بڑے اس وقت آئیکونس ہیں جو اس بارے میں بات کریں, وہ اپنا سر کیوں نہیں ڈھکتی ہیں. ہم ایک اور بات بھی کر رہے تھے اسکول آف تھاٹ پہ, یہ جو ایک کلچر ہے نا, تو کافر فلانا کافر, یہ لوگوں کے پاس جج کرنے کا رائٹ کہاں سے ہے؟ کہاں سے آیا ہے؟ اب جیسے ایک اسٹریٹ وومن ہے, ایک اسٹریٹ مین ہے, شادی ہو جاتی ہے ان کی تو جو خواہشات ہیں, فطری تقاضے ہیں, وہ پورے ہو جاتے ہیں. سیم ایز تھرڈ جینڈر کے لیے کیا ہے کہ وہ اس کے لیے تو زندگی پھر بہت مشکل ہوتی ہوگی. ہمیں انٹرسیکس کی کوئی ایگزامپل ملتی ہے چلتے پھرتے باہر دیکھنے میں؟ کیسے اب آئی مین اچھا نہیں, میں آپ سے پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ایک تو ہے لڑکی, ایک ہے لڑکا, دونوں نے شادی کی, دونوں کی جو ہے ڈیزائرز وہ پوری ہو گئی, ٹھیک ہے, فلفل ہو گئی. اب سیم ایز جن کو ہم ہجڑا کہتے ہیں عام الفاظ میں, یا خسرا کہتے ہیں, یا اس طرح سے جن کو کہتے ہیں, وہ کیا کریں گے؟ ان کی شادی نہیں ہوتی تو ان کا یہ امتحان ہے نا, پھر انہیں صبر کرنا چاہیے. کیا معاملات ہیں آپ؟ کاؤنٹر کوسچن میں آپ سے کروں. جی پلیز, آپ پھنسائیے گا نہیں. ہاں پھنس گیا. فحاشی ون سائڈڈ تو نہیں ہوتی. یہ پروسٹیٹیوٹس کہاں سے آتی ہیں؟ ان کو گاہک ملتے, طلب اور رسد برابر ہے. بالکل ایسے ہی, ان کی بالکل ایسے ہی معاشرے میں ڈیمانڈ سپلائی ہے, تو پھر ہی کام تبھی پورا. تو وہ سپلائی کر رہی ہیں. تم نے مجھ کو ہنسنا سکھایا, ہاں تم نے مجھ کو ہنسنا سکھایا, رونے کہو تو رو لیں گے اب آنسو کا ہمارے, غم نہ کرو دل چاہتا ہے جو کہنے دو مجھے, ان سے محبت ہو گئی ہے مجھے, پلکوں کی چھاؤں میں رہنے دو. واہ کیا کہنے, واہ کیا کہنے. اور اسی کے ساتھ ہم آج کے پوڈ کاسٹ کو سٹارٹ کر دیتے ہیں. ویل السلام علیکم جوانو, آئی ہوپ یو گائز آر ڈوئنگ ویل. آج اگین ایز آلویز گیسٹ بہت اچھی آئی ہیں اور وائب بہت اچھی ہے, ماحول بہت اچھا بنا ہوا ہے ہمارے اسٹوڈیو کا. اور گیسٹ کون ہیں میں آپ کو انٹروڈیوس کراتا چلوں, جو کہ آج ہماری گیسٹ ہیں فرخ مرزا, جن کو پیار سے فیری بھی کہا جاتا ہے. یہ فرخ مرزا اور فیری معاملات کیا ہیں؟ یا فرخ ہونا چاہیے تھا یا فیری ہونا چاہیے تھا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ مائک میرا ٹھیک ہے؟ یس مائک بالکل. تھینک یو سو مچ سہیل فار انوائٹنگ می اینڈ آئی ایم ہیونگ اے گریٹ ٹائم ہیئر. اینڈ آپ کے ساتھ جو کنورسیشن ہے وہ مجھے لگ نہیں رہا کہ فرسٹ ٹائم ہو رہی ہے, بٹ آئی ایم انجوائنگ. تھینک یو سو مچ. سیم ایز آپ بھی بالکل ایسی پرسنالٹی ہیں جن کے ساتھ بات, اب ریکارڈنگ سے پہلے ہم نے کافی گاسپس کی ہیں, تو اس کے بعد انفارمیشنل کی ہیں. ہاں لیکن کی, ہاں ہم دیکھیں, اچھا میری تو عادت تھی کہ میں پروڈکٹیو ٹاک کرتا ہوں, لیکن آپ کی بھی سیم عادت ہے. آپ جب سے بیٹھی ہیں آپ نے میرے علم میں اضافہ ہی کیا ہے, مجھے اتنی ساری چیزیں بتا کے, جو کہ میں نے بہت بڑا ایک واسٹ دریا ہے ابھی جو ایکسپلور کیا ہے میں نے آلریڈی. تو آئی جسٹ وانٹ کہ مجھے بھی بہت چیزیں پتہ چلیں اور ہم اس طرح بہت ساری باتیں کرتے رہیں. تو آپ کا ٹائم مجھے چاہیے ہوگا, میں نے آپ سے سیکھنا ہے. نہیں بالکل آپ سے میں نے سیکھنا ہے, اور ہم ایک دوسرے سے سیکھیں گے, اور اپنے جوانوں کے لیے ہم بہت ساری آج ایسی تلخ باتیں کریں گے. جی پلیز. انفارمیٹیو آئی تھنک, تلخ بھی ہوں گی اور شیریں بھی ہوں گی. تلخ میں نے اسی لیے کہا, واہ واہ کیا الفاظ کا چناؤ ہے, شیریں بھی ہوں گی, واہ واہ, اس کا ریسیپروکل. ہاں بالکل. تو تلخ میں نے اس سینس میں کہا کہ لوگوں کو تلخ لگتی ہیں, لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ جملے ہارش ہیں, لوگوں کو لگتا ہے کچھ سلینگس بن چکے ہیں, تو جس کی وجہ سے لوگ وہ جملے سنتے ہیں, یا میں بھی ایون سنوں تو لگتا ہے کہ یار کسی نے اچھی بات نہیں کی, وہ جملے وہ الفاظ ایسے بن چکے ہیں. ویل ہم آتے ہیں آج کے اپنے ٹاپک کی طرف. سب سے پہلے میں تو آپ کو فیری کہہ کے مخاطب کرنا چاہوں گا, مجھے بھی فیری ہی کہنا اچھا لگ رہا ہے, تو میں فیری ہی کہوں گا, آپ پہ سوٹ کرتا ہے. یس. تو فیری مجھے بتائیں کہ آپ ماشاءاللہ ایک سیلون کو اون کرتی ہیں, اور اس کے علاوہ آپ کی کیا مصروفیات ہوتی ہیں, کیا کرتی ہیں آپ اپنی پرسنل لائف میں؟
वेल आई एम अ ब्यूटी एजुकेटर. हम सैलून ओनर्स जो होते हैं, जो चला रहे हैं, चाहे वो छोटा बड़ा, हम उनको ट्रेन करते हैं या उनसे एक लेवल ऊपर होते हैं. नई चीज़ें आती हैं या अपनी रिसर्च आगे शेयर करते हैं. बाकी ये कि आई बिन रनिंग माई सैलून फॉर ऑलमोस्ट 17 ईयर्स. अभी 17th एनिवर्सरी की है. बाकी मेरा एक्सपीरियंस 20 ईयर प्लस का है माशाल्लाह. एंड मेरा एक एस्थेटिक क्लिनिक भी है जो अभी मैंने 1 साल पहले खोला था. कुछ ट्रेनिंग्स ली थी, तो अब हम एस्थेटिक पे भी काम कर रहे हैं जो हालात हाजरा की ज़रूरत है. एंड उसके अलावा मैं वैसे एक्स्ट्रा चीज़ें जो मेरी हैं, मैं रेकी हीलर भी हूँ और उसके अलावा मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ. ओह, हाँ नाइस. जी, कहीं से टेड टॉक की भी ऑफर आई थी, वो हो नहीं सकी फिलहाल. बहरहाल मैं अगर आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं तो हमारा प्लेटफॉर्म आपके लिए हाजिर है. ओह जबरदस्त. यस यस आई यस. वुड लव टू. मैं अगर तो जवानों तुम लोगों ने इस पॉडकास्ट पे लव दिखा दिया और भरमार कर दी ना व्यूज की, तो समझो कि मैं और फेरी हमारे सेशंस आते रहेंगे. हम इसको इंशाल्लाह इस कारवां को आगे लेकर बढ़ेंगे. हमारी नियत नेक है. वी जस्ट वांट टू सेंसिटाइज द कम्युनिटी, हमारी जो मुस्लिम कम्युनिटी या देसी कम्युनिटी है, इवन द साउथ एशियन कम्युनिटी के जो माशरे में होने वाले प्रॉब्लम्स जो अभी हम बात कर रहे थे, जिस पे लोगों का अवेयरनेस भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है. और मिसकंसेप्शंस होने की वजह से बहुत सारे लोग मारे जा रहे हैं. बिल्कुल ऐसे तो हम उससे ही बात करेंगे. एंड जो कर रहा है वो ऑब्वियसली वो करता रहेगा. हम सिर्फ अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं. वेरी गुड. कितनी अच्छी बात किया आपने. हाँ, हम कोशिश करेंगे कोई ऑफेंड ना हो. एग्जैक्टली. और लेट लिव, यही हमारा गोल है. बिल्कुल बिल्कुल, ये होना भी चाहिए. वेल, हम आते हैं अपने मुद्दे की तरफ, आज के टॉपिक की तरफ. टॉपिक इज के कान ना थक गए हैं. ओए वो देख खदड़ा जा रहा है, वो देख खुसरा जा रहा है, ओए हिजड़े. अच्छा, अब ये चीजें आजकल शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कम हुई हुई हैं. मैं ये भी बताता चलूं कि एक वक्त था जब ये चीजें हद से ज्यादा थी. और मैं सच बताऊं तो हमारा माशरा इस चीज में, मैं अपनी सोसाइटी को, अपने जवानों को क्रेडिट दूंगा कि आजकल इस तरह के जवान बहुत कम है, बहुत कम है जो किसी शीमेल पे, जो किसी गे पे, जो किसी लेस्बियन पे हुटिंग करते हो. बहुत कम है. पब्लिकली तो खैर नहीं कर रहे, अब दिखते नहीं है. वरना एक वक्त था ये अपने आप को इतना आजाद समझते थे कि गुजरते हुए डिसरिस्पेक्ट कर दिया, गुजरते हुए पत्थर मार दिया, छेड़ दिया, कुछ भी कर दिया. अब अल्हम्दुलिल्लाह ये चीजें पब्लिकली तो कम से कम आप भी इस चीज को अगर सेकंड करें कि अब तो मुझे ऐसा लगता है सिर्फ 2-3 बातें. एक तो पहली बात ये तालीम की कमी जो कम होती जा रही है, हमारी लिटरेसी रेट. दूसरा ये जो चीज़ अनकॉमन होती है, फॉर एग्जांपल अगर आपके सर पे सींग होते हैं या एक दुम होती है, आप निकलते हैं तो लोग वियर्ड तरीके से देखते हैं, आपको स्टेयर भी करते हैं, बिकॉज उनके लिए वो अनयूजुअल है. अब इस तरह के लोग बहुत ज्यादा होने लगे हैं तो एक्सेप्टेंस बढ़ती जा रही है. तीसरी बात ये भी है कि हमारी सोसाइटी में, और वही बात है कि जब ज़्यादा हो जाती है तो लोग, फिर उनको क्यूरियोसिटी भी होती है, फिर वो जानते भी हैं, अच्छे बुरे एक्सपीरियंस भी होते हैं. तो जब वो जानते हैं तो फिर कहते हैं कि सबसे पहली चीज़ ये कि जो भी है इंसान है, जानवर भी क्यों नहीं है. एक बात है कि आपको बहरहाल हराम जानवर को भी ऐसे बेदर्दी से मारने का हुक्म तो नहीं है ना, खाने से मना किया है. जानदार तो वो भी है, रूह अल्लाह जान तो उसकी नहीं ले सकते ना, आप मार नहीं सकते. चूंटी को भी अजियत नहीं दें. बिल्कुल ऐसा ही है. अच्छा, मुझे बताएं कि आप, मैं यकीनन लड़कियों की एज नहीं पूछनी चाहिए और मैं आपकी एज भी नहीं पूछूंगा. पूछ सकते हैं, वेरी ओपन अबाउट इट. ये हम एक काम करते हैं, इस चीज को हम रखते हैं, थोड़े से कुछ एपिसोड्स के बाद बताएंगे. श्योर. वो लोगों ने पता है, मैं पता हूं, अंदाजा लगा लिया होगा विद 20 इयर्स प्लस का एक्सपीरियंस. तो आइडिया हो हाँ, गया तो होगा. ये भी पॉसिबल है. मैंने पढ़ाई के बाद काम शुरू किया है, तो आप सोचिए. चलो, जिन्होंने जो लगा सकते हैं अंदाजा लगा लें. ठीक है. बाकी आप खुद अभी कोई फिगर नहीं दे रही हैं कि मैं इतने साल की. ठीक है, विदाउट एनी वर्क डन. यस यस, हम इंशाल्लाह. हाँ. अच्छा, हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं. क्या समझती हैं फेरी के बीइंग, आप अपने आप को, अपना जेंडर क्या कहती हैं आप? यार मेरी बात आप करें टेक्निकली चीज़ों को छोड़ते हुए, वैसे तो ये बहुत पर्सनल बात होती है. आई थिंक आपसे तो मैं कर लूँ, लेकिन आवाम के बारे में मैंने सिर्फ इसलिए, सॉरी, देखें मैं बच्चा हूँ, मुझे नहीं पता चलता है क्या पूछना. मैं माजरत चाहता हूँ अगर कोई ऐसा मैं सवाल कर गया, लेकिन मैं सिर्फ ये पूछ देंगे आपको कि आपने ठीक सवाल नहीं किया, बहुत मोहब्बत से. थैंक यू सो मच. मैं बस ये जानना चाह रहा हूँ कि हम किसी को क्या कहकर मुखातिब करें. फाइनल हम क्या करेंगे, ये कौन है जो थर्ड जेंडर है, उसकी बात कर रहा हूँ. तो ये बेसिकली बात ये है कि ये जो प्यारे प्यारे अल्फाज है, अंग्रेज़ों ने निकाल दिए ना, बहुत सारे LGBTQIA+ हो गया, अब तो ये बढ़ता चला जा रहा है. तो ये तो बहुत सारी चीज़ें हैं और इनमें से बहुत सारी चीज़ें जेंडर से मुंसलिक भी नहीं है. ठीक है. और मैं जैसे एक बात करूं, फॉर एग्जांपल अगर कोई आपसे पूछता है, हम तो ओपनली बात करें राइट इस प्लेटफॉर्म से, तो कोई अगर पूछे व्हाट इज योर सेक्सुअल प्रेफरेंस इन बेड, द पोजीशन और व्हाटएवर, और इवन इन होमोसेक्सुअलिटी व्हाट इज योर टाइप, आर यू टॉप और बॉटम और वर्सेटाइल, ये बातें, फॉर एग्जांपल अगर हम एक नॉर्मल मियाँ बीवी जो पाक दामन सीधे तरीके से चल रहे हैं निकाह करके,
آپ ان سے بھی نہیں پوچھ سکتے بیکاز ویری پرسنل. یس. لیکن اگر آپ لائک جینڈر کی بات کا مطلب کیا ہوتا ہے, جیسے میں ایک بات کروں, ایک بیچ میں بات اچھا میں نے اتنا تفصیلی نہیں پوچھا تھا, میں معذرت چاہتا ہوں. نہیں, آئی واز جسٹ ٹرائنگ ٹو آسک کہ مجھے کیا کہتے ہیں, مجھے سے مراد, آپ سے بھی مراد میری یہ تھی. آئی پرسنلی فیل کہ جینڈر از نتھنگ, آئی بلیو ان سول. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, میں اس چیز کو بالکل. نو پروناؤنس, ہی ہم شی ہر دے دیم, دیٹس فائن. یہ آپ کا کمفرٹ ہے, مجھے آپ محبت سے بلائیے. میں صرف, ہاں تھینک یو سو مچ. میں اصل میں دیکھیں, میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اب جیسے یار اس بات کو چھوڑتے ہیں, بس آپ مجھے یہ بتا دیں کہ کتنا مشکل ہوتا ہے سوسائٹی میں آپ کو آگے جانا یا آپ تو ماشاء اللہ سے ایک گرون پرسنالٹی ہیں, آپ الحمدللہ ایک اپنی لائف میں ایک اسٹیبل مقام پر ہیں, لیکن جو دوسرے ہیں ہمارے تھرڈ جینڈر جو ہیں, ان کو کن کن مشکلات کا سامنا فیس کرنا پڑتا ہے جو کہ ایک نارمل اسٹریٹ لوگوں کو نہیں کرنا پڑتا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ خود کو رائٹ ناؤ اگر آپ کہیں کہ جی ہم کیونکہ مائنورٹی ہیں, ویدر اٹ از ریلیجیس مائنورٹی اور اینی جینڈر اور سم تھنگ, آپ خود کو کمزور سب سے پہلے اپنے آپ کا ٹیگ لگا رہے ہیں ولنریبل کہہ کے. ایسا ہے نہیں, آپ ہر انسان کر سکتا ہے جب چونٹی کر سکتی ہے. تو پھر سوسائٹی میں مشکلات عورت کے لیے بھی ہے, عورت مرد سے بھی زیادہ ہے تعداد میں. بالکل. لیکن آپ یہ دیکھیے وہ بقا کی جنگ لڑی ہے, وہ جہاں نوکری کے لیے باہر نکلتی ہے لوگ اس کو اس کے جینڈر پہ ایکسپلائٹ کرنے کے, اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اٹس ایوری ویئر, ایون ان مردوں کے لیے جو یہاں سے نکل کے باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں اور وہاں مائنورٹی بن جاتے ہیں, براؤن اسکن, تو ان کو بھی فیس کرنا پڑتا ہے. تو جب بھی آپ کمزور یا مائنورٹی میں ہوں گے تو طاقتور بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کھاتی ہے, سمپل فائنڈ. طاقتور کمزور کو کچلے گا. اٹس ناٹ اباؤٹ جینڈر, اٹس نتھنگ. حالات جو مشکل ہوئے وہ بالکل ایسے مشکل ہوئے, گھر سے شروع ہوئی کہانی, بیکاز یہ کہ میری فیملی ریئیکٹ کر رہی تھی سوسائٹی کی وجہ سے. اس میں ان کا کوئی فالٹ نہیں تھا اور میرا بھی کوئی فالٹ نہیں تھا. بالکل. آئی واز سم ہاؤ جینڈر جینیٹلز ریویل کرنا بڑا پرسنل ہو جاتا ہے, لیکن مجھے ایسا ہوتا ہے کہ بظاہر ان کو ایسا لگا کہ جی اٹس اے میل, انہوں نے میل نام رکھا. آلدو میں آپ کو بتاؤں کہ فاروق از اے یونیسیکس نیم. میرے گھر کے بالکل سامنے ایک فاروق آنٹی رہتی ہیں. ہاں یس فاروق آنٹیاں بھی ہوتی ہیں. جیسے اقبال بانو تھیں. یس جیسے تسنیم ہوتا ہے, جیسے انور ہوتا ہے, منور ہوتا ہے, سرور ہوتا ہے, ہاں جی مسرت ہوتا ہے, مسرت ہوتا ہے. ایگزیکٹلی, تو یونیسیکس نیم ہے. باقی یہ کہ مشکلات ایسے ہوئیں کہ کیونکہ آئی واز دیر واز اے فائٹ گوئنگ ان سائڈ می اینڈ آؤٹ سائڈ سوسائٹی سے اینڈ پہلے گھر سے. تو ان کو ہی سمجھ نہیں آتا تھا, وہ ایک سرٹن کیج میں ڈال کے ایکٹ کرنے کو بولتے تھے, اس طرح ایکٹ کرنا ہے ٹو گیٹ منگل ود دا سوسائٹی, ایکسیپٹینس کے لیے. اور میرے لیے آئی ٹرائی سپر ہارڈ, آئی مسٹ ٹیل یو کہ آپ یقین کریں میں نے اپنی ماں کی محبت میں اپنی فیملی کے لیے کہ میری بہن ہے اور سوسائٹی کے لیے میں نے ان کو اجازت دی. اور آپ یقین کیجیے کہ وہ سرنڈر کرنے میں مجھے سائیکیٹرسٹ کے پاس 1 سال چھوڑا گیا, جس نے پہلے دن ہی میرے بھائی کو بتا دیا تھا کہ اس چیز کا علاج پاسبل نہیں ہے اور اس میں اس کا فالٹ بھی نہیں ہے. انہوں نے وہ بات چھپائی, ان کو ہینڈسم اماؤنٹ بھی پے کیا, اور وہ مجھے کیا کرتا تھا, وہ مجھے ننگا کر کے دیکھتا تھا اور اس کے بعد مجھ سے کہتا تھا پلیز مجھے بہت پریشر ہے, آپ ٹھیک ہو جائیں. وہ بہت مشہور سائیکیٹرسٹ تھے. خیر اینی ہاؤ, تو دیکھیے آپ ولنگ بھی ہوں, ایک تو اتنا ولنگ نہیں ہے, آئی واز ولنگ. مطلب آپ نے کوآپریٹ کیا, اپنے فیملی کو یہ کہا کہ اوکے میں وہ کرتی ہوں جو آپ کہتے. جو مجھے ابیوز کیا گیا وہ باہر بھاگ کے میں نے جا کے اپنی فیملی کو بولا کہ میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے. لیٹر آن انیشیلی وہ بھی نہیں ہوا, بٹ ایک 13 ایئرس کے بچے کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے اور وہ رہ جاتا ہے آپ کے برین میں. بٹ گھر والے تمہارا علاج ہو رہا ہے تم جاؤ, تو اٹ واز سپر ہارڈ. بٹ آپ ریبیلیس بھی ہو جاتے ہیں. بٹ آپ اس علاج میں کمفرٹیبل نہیں تھی؟ ناٹ ایٹ آل, بیکاز علاج تھا ہی نہیں. لیٹر آن میری بہن نے ماسٹرس کیا اور سائیکالوجی پڑھی اس نے, اینڈ دین اس میں پھر اس نے ٹاپک یہی سلیکٹ کیا. تو اس میں پھر ہم نے باہر تک ریسرچ کی, لائک کینیڈا میں اور سم تھنگ. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ان کا ایک تو فالٹ ہی نہیں ہے, XXY کروموسوم جیسے آپ کہتے ہیں, تو یہ فیلنگز, ایموشن, ڈیزائرز تو نیچرل ہیں. تو یہ جان کے تو کون اپنے آپ کو سوسائٹی سے آئسولیٹ کرے گا کہ اس کی شادی نہیں ہو, جہاں باہر نکلے مذاق اڑائے, اپنی فیملی اسے سخت سست کہے. تو یہ تو کوئی نہیں چاہتا, جان کے کوئی نہیں کرنا چاہتا. کہ یہ بہت ہوا ہے کہ جی بہنوں کے ساتھ رہ کے بن گئے. میں بتاؤں میں 3 بھائی ہیں, 1 بہن ہے, تو میرے ساتھ ایسا تو نہیں تھا. میری بنتی بھی میرے بھائیوں سے تھی, میری بہن سے تو میرا 36 کا آنکڑا چلتا تھا. ہاں جی, چلے یہ آپ کا اتفاق پیار بڑھے اپنے بھائیوں کے ساتھ, میں بہنوں کے ساتھ بھی, سب کے ساتھ. ہاں جی, تو دیکھیے it doesn't matter. اچھا میں یہ ضرور جاننا چاہوں گا, میرے ذہن میں ایک سوال تھا, مجھے پلیز یہ بتائیں کہ یہ جو گیز ہیں یہ کوئی باقاعدہ جینڈر ہے؟ گے از ناٹ اے جینڈر. گے بیسیکلی وہ مرد ہوتے ہیں جو مرد میں انٹرسٹ لیتے ہیں, فزیکلی, سیکچولی, ایموشنلی. اور یہ ان کے اندر آئی ڈونٹ نو ڈیولپ بھی ہو جاتا ہے کبھی کبھی, انہیں لگتا ہے وہ سائڈ انہوں نے ڈسکور نہیں کی تھی, کبھی کبھی یہ نیچرلی بھی ہوتا ہے. لیکن آئی وڈ سے جج کرنا
आई एम नॉट सपोर्टिंग दैट. मैं आपको एक बात बताऊं कि लोगों के लिए बड़ा आश्चर्य की बात हो गई है कि आई डोंट सपोर्ट LGBT कम्युनिटी बिकॉज ये कि देखिए आई एम वेरी रिलीजियस. अच्छा, आप सपोर्ट ही नहीं करती हैं? आई डू नॉट सपोर्ट देम. सपोर्ट बहुत सख्तली अपोज करना एक अलग बात होती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनकी उसके लिए लाइक मार्च करूं, मैं उनके लिए शोर मचाऊं और फिर मैं कहूँ मेरा जिसम मेरी मर्जी, मैं सड़क पे जाके कपड़े उतार के लेट जाऊंगी, मेरा जिसम है. दिस इज़ नॉट द राइट थिंग. आप सोसाइटी में क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. उसके अलावा देखिए, डिज़ायर्स एंड इमोशंस आर नेचुरल. आई एम नॉट सेइंग कि ऐसी डिज़ायर्स आ रही हैं तो ये गलत हैं, ये कुदरत की तरफ से आ रही हैं, लेकिन कमिट करना रॉन्ग है. एक औरत को भी ख्वाहिश होती है मर्द के साथ, एक मर्द को होती है औरत का, दैट्स नॉर्मल, आपको भी होगी, लेकिन इसका मतलब नहीं आप सड़क पे खड़े हो जाएं. और यही चीज तो इंसान और जानवर में फर्क करती है. तो अगर वो मौलाना साहब या वो दीनदार शख्स जो निकाह करके लाता है, अगर वो बोले ख्वाहिश तो मुझे पहले से थी तभी तो शादी की, लेकिन जी वो सबके साथ शुरू हो जाऊं, दिस इज रॉन्ग. तो नफ्स पर एक पाँव दूसरा जन्नत में, इसीलिए कहा गया ना कि दुनिया बेसिकली आपको लाए क्यों है नफ्स पे. हजरत आदम को भी था कि शैतान बहकाता है, तुम्हारा नफ्स शैतान है ना. उन्होंने वो उस दरख्त का फल खा लिया, शैतान ने बहका दिया, सजा उनको मिली. बहुत अरसे वो फिर दुनिया में लाए गए, एंड देन फिर उन्होंने सहा वो सब अपनी सजा भुगती. तो ये नहीं कि वो दीनदार नहीं थे, वो अल्लाह के नबी थे. यही सिखाना था हमें. हाँ जी, यही बताना था हमें, बंदा बशर, गलती हो जाती है बिल्कुल, लेकिन आप कमिट करें और फिर बोलें दिस इज माय राइट, मेरा जिसम मेरी मर्जी, दिस इज रॉन्ग. हाँ, वेरी गुड. कितनी आसानी से आपने कितना बड़ा मुद्दा क्लियर कर दिया. नहीं, आपकी अपनी राय है ना, दे आर राइट इन देयर वे, लेकिन कमिटिंग दैट दिस इज रॉन्ग, ये गलत है. कि हाँ वाकई ये, अब ये मैं इस पे मैं मजीद बात भी नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि आपने बड़ी आसानी से, बच्चा भी इस बात को समझ लेगा कि अगर एक चीज आपको मना है एंड यू आर एडमिटिंग दिस के आप एक मुस्लिम हैं, आप एक शरीयत के पर्दे में रह रहे हैं, पर्दे से मुराद शरीयत की छत के नीचे रह रहे हैं, सो आपको वो ऑर्डर्स फॉलो करने हैं. और आपको जब शरीयत ने बता दी है हर चीज के ये गुनाह है, ये सवाब है, इस तरह करना चाहिए, उस तरह नहीं करना चाहिए, फिर आप एक तो गलत करो और उस पर आप चीखो धाड़ो चिल्लाओ और रोब दिखाओ कि नहीं ये सही है, तो ये गलत बात है. बट एक चीज मैं ऐड करूं, और कि राइट नाउ जो है इसमें पॉइंट स्कोरिंग हो रही है अपने व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए, जैसा कि बहुत सारे लोग हैं जो इस वक्त कर रहे हैं इस बारे में बात, जैसे अब ये चीजें ज्यादा भी हो रही हैं. लेकिन एक बात बताइए, कौम लूत का जिक्र एक चैप्टर में आया है, पर्दे का जिक्र तो मल्टीपल टाइम आया है. वो औरतें जो इस बारे में बात करती हैं, हमारे बड़े बड़े इस वक्त आइकॉन्स हैं जो इस बारे में बात कर रहे हैं, वो अपना सर क्यों नहीं ढकती हैं, जबकि खुशबू लगा के औरत जो बाहर निकले वो जानिया है या हदीस है. पर्दा करने वाली वो औरत जो ऐसा बाया पहनती जो फिटेड है, या वो बारीक ऐसा हो जो झलकता हो, या जो लिबास का जिक्र है कि लिबास बारीक पहने या फिटेड पहने जिसमें जिस्म के उभार नुमाया हो, तो उनको कबर ऐसे दबाएगी कि पसलियां एक दूसरे में घुस जाएंगी. ये सही हदीस सुना. हाँ जी, बजने वाली पायल चूड़ी पहन के जो मर्दों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, तो ऐसी औरतों के लिए इनको जानिया कहा गया है दीन में. अब आप कहिए कि आप खुद ये सब चीजें करने के साथ कह रहे हैं कि भाई ये काम एक ना करो, जिस मुझे 4 चीजों से मना किया है वो चारों मैं कर रही हूँ, और 5वीं बिचिंग भी, गिबत भी कर रही हूँ. रसूल अल्लाह के पास कुछ लोग आए सहाबी, उन्होंने कहा कि जी रसूल अल्लाह, हम फलाना शख्स जो है उन्होंने जो है किसी के बारे में जो है वो गलत बात कही है, और सॉरी हमने उनकी मतलब ये बुराई देखी और हम आपको जैसे इसके बारे में बता रहे, तो क्या ये गिबत हुई? तो रसूल अल्लाह ने कहा बिल्कुल. उन्होंने जो वो बंदे थे उन्होंने कहा कि नहीं, वो चीज़ तो उसमें है, ये तो हकीकत है, तो फैक्ट जो है होता है उसको कहना तो फिर गिबत नहीं हुआ. रसूल अल्लाह ने फरमाया नहीं, गिबत यही है. हाँ. अगर वो गलत होता तो बोहतान होता, तोहमत, और तोहमत में और इसमें गिबत में ये चीज का फर्क है. वो चीज मौजूद भी है. हाँ, फिर भी आपने नहीं बोलना. ना करें, पर्दा बुराई को ढकने का. मेरे रोंगटे खड़े हो गए इस जुमले पे, क्योंकि मुझे इस बात से डर लगता है. आप यकीन करें कि अगर मैं किसी की बात किसी को बता रहा हूँ या धाड़ रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ और किसी का पर्दा फाश कर रहा हूँ, तो जिसने मेरे पर्दे रखे हुए, अगर उसने मेरा एक भी पर्दा उठा दिया, क्या ही मुंह दिखाएगा इंसान. ये तो नेक्स्ट लेवल है. लेकिन बात ये, आप लड़ किससे रहे हैं? अल्लाह ने पर्दा रखा हुआ है उसका, और आपने चाक कर दिया, आप फाइट किससे कर रहे हैं? ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमारी सोसाइटी में, और ये बेसिकली करके क्या हुआ कि 4 क्राइम्स आप कमिट कर रहे हैं दीनी लिहाज से, सामने वाले की एक भी, ये नहीं कि उसको ना कहो, लेकिन बात ये सेल्फ कहाँ है? जात की, नफ्स की इस्लाह तो सबसे मेन चीज है आपकी बीइंग ह्यूमन होने का ना. ह्यूमन बीइंग क्यों कहा जाता है? बिल्कुल. आपकी अपनी ह्यूमैनिटी कहाँ है? आपकी अपनी जाती इस्लाह कहाँ है? नफ्स कहाँ है जिसपे एक पाँव रखो तो दूसरा जन्नत में? आप कर रहे हैं, उसके बाद आप फिर दूसरे को कहे चले जा रहे हैं, जबकि 4 आप कर रहे हैं, दूसरा 1 कर रहा है. आप क्या हुए? मुनाफिक. और मुनाफिक का दर्जा यहूद व नसारा से भी नीचे है जहन्नुम में. तो फिर मतलब उनके लिए सख्त ज्यादा है, सजा ज्यादा सख्त है. या तो पहले पूरा आप मिसाल बने, फिर उसके बाद चलो काफिर तो है ही काफिर ना, मुशरिक. जी ठीक है, अब वो जो मर्जी करे उसकी तो पकड़ है ही है. लेकिन लीव इट टू द जो इस चीज को देख रहे हैं रिलीजियस कम्युनिटी. अब बात ये कि अगर आप खुद
منظر عام پہ آ کر یہی سب کچھ کر رہے ہیں یا دوسری طرح کے 5 حرام کاریاں کر رہے ہیں. ہاؤ کین یو سے دس؟ آپ کا رائٹ نہیں بنتا ہے. بالکل اندر سے آواز آنی چاہیے یار. آپ اگر ایک چیز خود کمٹ کرتے ہیں یا ہاں آپ, ابھی ہم ایک اور بات بھی کر رہے تھے اسکول آف تھاٹ پہ, یہ جو ایک کلچر ہے نا, تو کافر فلانا کافر, یہ لوگوں کے پاس جج کرنے کا رائٹ کہاں سے ہے؟ کہاں سے آیا ہے ہمیں یار؟ مجھے کس نے آگے جج اوپر بیٹھا ہے اس نے کہا ہے کہ ڈے آف ججمنٹ پہ میں فیصلہ کروں گا. آپ کون ہوتے ہیں کلمہ گو کو کافر کہنے والے؟ بالکل ایسا ہی ہے. آپ مجھے پلیز یہ بتائیں جی کہ اب جیسے ایک اسٹریٹ وومن ہے, ایک اسٹریٹ مین ہے, جی, شادی ہو جاتی ہے ان کی تو جو خواہشات ہیں, فطری تقاضے ہیں, وہ پورے ہو جاتے ہیں. جی. سیم ایز تھرڈ جینڈر کے لیے کیا ہے کہ وہ اس کے لیے تو زندگی پھر بہت مشکل ہوتی ہوگی. دیکھیے اب یہ تھرڈ جینڈر میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں, جیسے ہمارے عام زبان میں مخنث کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, آج کل جیسے ہمارے یہاں, اچھا مخنث کو پلیز اردو میں بھی آسان بتا دیں کیا کہتے ہیں. ان کو تھرڈ جینڈر ہی کہا جاتا ہے. ہمارے یہاں کچھ اس وقت ڈیزائنر خاتون ہے, آئی ڈونٹ وانٹ میں ان کا نام لوں یا نہیں لوں, بہتر ہے نام نہ ٹھیک ہے, لیں. وہ بڑی ان کا ہاٹ ٹاپک چل رہا ہے. میں ان کے اپوزٹ جو دوسرے ہیں میں ان کے فیور میں بھی نہیں ہوں, میں غلط بات کے آپ اپنی رائے بتا رہی ہیں. میری رائے ہے کہ انٹر سیکس کو وہ مخنث کہتے ہیں اور باقیوں کو کہتے ہیں یہ بہروپی ہیں, ڈھونگی ہیں. ایسا نہیں ہوتا. دیکھیے انٹر سیکس بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ جیسے کسی کی آپ کا بچے کو جیسے آپ پیدا کر رہے ہیں اس میں کوئی کمی رہ جاتی ہے, کبھی کلیفٹ لپ ہو جاتا ہے, جو لپ کٹا ہوا ہوتا ہے, ناک میں مسئلہ ہو, آواز نیزل ہو, کان کٹا ہوا ہے, 3 ہاتھ, اب یہ زیادہ اور کم بھی ہو جاتے ہیں, جانوروں میں بھی ہوتا ہے. جب یہ ڈیفارمیٹی جو آپ کی ہے یہ جینیٹلس پر آ جاتی ہے, آپ کے اعضائے مخصوصہ پہ, ریپروڈکٹیو آرگنس پہ, تو اس کو پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ انٹر سیکس ہے. جبکہ میں بتاؤں کہ وہ تو بہت ایزیلی ایکسیپٹیبل ہے سوسائٹی میں بھی اس حوالے سے کہ جب بھی 2 جینڈرز ہوں گے دونوں نہیں ہوں گے. فار ایگزامپل ہم اوپنلی بات کریں, میلز ہیو یوٹرس, فیمیلز ہیو یوٹرس اینڈ اووریز, اور اس کو پیریڈز ہوں گے یا جو بھی ہوگا. اگر ہم مرد کی بات کریں پروسٹیٹ ہوگا اینڈ ٹیسٹیکلز ہوں گے. اگر ہم اس کی بات کرتے ہیں تو یہ دونوں چیزیں ہوں گی تو یہ نظام نہیں چل سکتا, اندر آپ کا ایک ہی سامان ہوگا. ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ خود ہی اپنے آپ سے فزیکل انٹرکورس کر کے خود ہی ماں خود ہی باپ بن جائے. ایسا نہیں ہو سکتا. ایک چیز ورک کرے گی وہ اس کی بلوغت پہ پتہ چلتا ہے. مطلب یہ چیز فائنلائز ہوگی جب وہ بالغ ہوگا. کنیکٹڈ ہے اندر والے پارٹ سے. فار ایگزامپل بظاہر دونوں چیزیں یا بظاہر کچھ بھی نہیں ہے, ہم نے ایسے بھی دیکھے جن کے بظاہر کچھ بھی نہیں ہے اور بظاہر دونوں چیزیں بھی ہیں. یہ کیسے پاسبل ہے؟ ایسا بھی پاسبل ہے. کچھ بھی نہیں ہے, ڈیفارمیٹی کچھ بھی ہو سکتی ہے نا, فلیٹ. ہاں جی ایسا بھی ہوتا ہے. تو اب دیکھیے نا, کوئی بھی چیز کم زیادہ ہو سکتی ہے. تو ایسے 2 لوگ بھی تو ہیں تو جڑے ہوئے ہوتے ہیں. بالکل بالکل. عام لوگ اگر جیسے یہ کامن نہیں ہوتے تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ بھائی کیسا ہو گیا, لیکن یہ ہوتا ہے. بالکل. اب ساری بات یہ ہے کہ ان میں سے ایک چیز, فار ایگزامپل اندر اووری یوٹرس ہوگا, صحیح, یا دوسرا نظام ہوگا جو ہے, تو اس کے ریپروڈکٹیو آرگن جو الائنڈ ہیں آپ اس کو رکھیے, دوسرے کو ایلیمینیٹ کر دیجیے چھوٹے سے پروسیجر سے. اوکے اچھا, تو یہ جو XXY کروموسوم ہے دیٹ از جینڈر ڈسفوریا, آپ اس کا کیا کریں گے کہ فیلنگز, ایموشن, ڈیزائرز آپ کے پیدا جو 3 سے 4 مہینے میں بچہ ماں کے پیٹ میں اس کا برین سیٹ ہو رہا ہوتا ہے, اس میں جو معاملات ہو رہے ہیں وہ جو چیز سیٹ ہو گئی ہے اس میں اس کا کوئی قصور بھی نہیں ہے. اب وہ اس کے لیے جو خواہشات جنم لے رہی ہیں یا جو قدرتی طور پہ ہوا ہے اس کو وہ کاٹ پیٹ کر کے کیسے. ٹھیک ہے, مطلب آپ یہ کہہ رہی ہیں, اگر میں آپ کی باتوں کو آسان کر دوں تاکہ سب کی سمجھ میں آ جائے, آپ نے یہ کہا کہ ایسے کیسز ہوتے ہیں جن میں یہ چیز آئیڈینٹیفائی کرنا مشکل ہو رہی ہوتی ہے کہ یہ لڑکی ہے یا لڑکا, کیونکہ ہی اور شی ہیز بوتھ دا تھنگس, جس پہ جو کہ اس کی آئیڈینٹی کو فائنلائز کر رہی ہے چیز. آئی مین انٹرسیکس پہ. اچھا یہ صرف اس کیس میں انٹرسیکس مینس, ہاں ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے, تو جیسے ہی وہ فائنل ہو گیا کہ ہاں جی اس کا فلاں پارٹ جو ہے وہ زیادہ ایکٹیو ہے ایز کمپیئر ٹو دیٹ پارٹ, ہاں, تو آپ اس پارٹ کو ایکٹیو کر دیتے ہیں, کروا دیتے ہیں آپریٹ کر کے, اور دوسرے پارٹ کو ٹوٹلی ختم کروا دیتے ہیں. تو پھر اگر وہ میل اس کا پارٹ زیادہ ایکٹیو تھا تو وہ میل ہو جائے گا. ہاں, کیونکہ سسٹم پورا اسی حساب سے بنا ہوا ہے نا. اگر وہ پھر وہ شادی بھی کر سکتا ہے, پھر اس کی نارمل. اس بات سے یہ ثابت ہوا کہ دیر از نو تھرڈ جینڈر جو کہ شادی بھی نہیں کر سکتا. جو انٹرسیکس کو آج کل فوکس کیا جا رہا ہے کہ یہی تھرڈ جینڈر ہے, ایسا نہیں ہے. ٹرانسجینڈر جو کہتے ہیں کہ وہ کروا لیتے ہیں. اب دیکھیں ہمیں انٹرسیکس کی کوئی ایگزامپل ملتی ہے چلتے پھرتے باہر دیکھنے میں؟ کیسے؟ اب یہ آئی مین میرا اس سوال کا مطلب یہ تھا کہ جتنے کامنلی ہم باہر دیکھتے ہیں یہ سب خنثی ہی کہلاتے ہیں, یا وہ ایک اور لفظ آپ نے بولا تھا مخنث, یہ سارے مخنث ہوتے ہیں. دیکھیے یہ تو بہت, دیکھیں میں آپ سے بالکل ایک اس لیول پہ بات کر رہا ہوں جو ایک ہمارا سوشل لیول ہے جس پہ ہم سب سوچتے ہیں یا بولتے ہیں. تو اگر آپ کے لیے کچھ بھی مشکل ہوتا ہے بتانا, آپ مجھے روک سکتی ہیں. کچھ مشکل نہیں ہے, بیکاز میں اس کمیونٹی سے نہیں ہوں. آئی ہیو نیور بین ٹو دا خواجہ سرا کمیونٹی. میں نے
اختلاف کیا شروع سے ہی. حالانکہ مجھے فیملی کے بہت پریشر سے، مشکل اللہ کا کرم تھا. اس وجہ سے بھی شاید، اور ایک مثال بننے کے لیے بھی شاید 1% ایسے لوگ ہوں گے جو فیملی میں بھی رہیں. اور میری فیملی میں آپ کو بتا، لوگ کہتے ہیں نا کسی بڑے، میں بہت مڈل کلاس سے ہوں، اور انیشلی ہم لوگ لوور مڈل کلاس سے تھے. ہم لوگ پڑھے لکھے سب چیزیں کی، اینڈ دین میری فیملی پھر باہر، بھائی باہر چلے گئے سب لوگ. تو ہم نے آہستہ آہستہ چیزیں فیس کی. میرے بھائی بھی مجھے مارتے پیٹتے تھے، میرے پیرنٹس بھی بہت اسٹرکٹ تھے. مجھے تو اتنا زیادہ ہوتا کہ ہاتھ بھی ایسے نہیں کرنا ہے، یوں بھی نہیں کرنا ہے. پھر دین یہ سائیکیٹرسٹ والا میرا اسکول اینڈ کالج لائف بہت ایسا گزرا. اگر ہماری، سوری میں آپ کو روک رہا ہوں، اگر ہماری سوسائٹی سوسائٹی کا ہی فالٹ ہے سر. ایکسیپٹ کرے تو پھر فیملی بھی کیوں بچے کو پریشرائز کرے گی؟ 200%. دنیا میں کون لایا؟ آپ لائیں اور پھر اون بھی نہ کریں آپ. یہ بات ہے، زیادتی ہے. ہاں. بٹ کیا ہوتا ہے، بڑی آزمائش ہوتی ہے. آزمائش ہے. دیکھیں نا، پھر وہ تو پھر لڑکیوں کے لیے بھی آج تک عورت بقا کی جنگ لڑ رہی ہے ہماری. آپ یہ دیکھیں نا، کمانے والے کو ماں بھی ایک روٹی زیادہ دیتی ہے اس بچے کو. ایسے ہی ہے جی، 100%. بیاہی بیٹیاں جب واپس آ جاتی ہیں، بھائیوں کی نظریں بدل جاتی ہیں، بھابیاں نہیں برداشت کرتی، پھر وہ کہتی ہیں میرا کوئی گھر نہیں ہے، میں کسے تو چلی گئی، بھیج دیا. سسرال والوں نے کہا یہ تو ہمارا گھر ہے، تو عورت کا کوئی گھر نہیں ہوتا. یہ بھی چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، ماری جا رہی ہیں. کتنے سارے آپ دیکھیے نور مقدم اینڈ آل دیٹ جو چل رہے ہیں، یہ کیسز یہ بھی ہیں ہمارے یہاں. تو ہر جو کمزور ہے طبقہ، چاہے وہ جینڈر ہو چاہے کچھ بھی ہو، وہ پستا ہے. دیٹس ہیومن نیچر. آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ عورت جو ہے وہ طبقہ کمزور ہے؟ کمزور ہماری سوسائٹی، ہمارے جو فیملی سسٹم ہے ساؤتھ ایشیا کا. آپ کو نہیں لگتا کہ مرد زیادہ کمزور ہے اس سوسائٹی میں؟ اب دیکھیں وہ بھی کریے، لیکن میں تو اپنا رونا روں گا. میں تو اپنا رونا روں گا اگر آپ. یو آر رائٹ. دیکھیں، زیادتی کرنے والا ہمیشہ غلط ہے. کہیں کہیں جہاں عورتیں حاوی ہو گئی وہاں مرد کمزور ہے، اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے کہ زیادتی ظالم. ظالم. لیکن ایک بات بتائیے، اب یہ کہنا کیوں نہیں ہے ویسٹ میں؟ اس لیے ویسٹ میں بہت ایسے کیوں نہیں ہے نا. نہیں، عورت جو ہے وہ بیاہ کے سسرال نہیں جاتی. اچھا دیکھیں، وہ تھوڑا سا کلچر کا ڈفرینس ہے. آپ ڈیورس اگر کرتے ہیں کسی گوری کو، وہ آپ کا آدھا پیسہ کھا جاتی ہے اور آپ اس کو بھرتے رہتے ہیں. بعد قانون پہ عمل درآمد ہے نا وہاں پہ، امپلیمنٹیشن ہے. یہاں پہ وہ نہیں ہے. تو یہاں پر قانون کہاں سے آئے؟ اسلامک شریعہ لا ہے نا، شریعت پہ ہی نہیں. کون فالو کر رہا ہے؟ سب سے زیادہ عورت کے رائٹس ہیں. قانون ہی تو فالو نہیں کرتے، کاٹ دیتے ہیں رائٹس والا. ہم قانون ہی تو فالو نہیں کرتے. یہی تو مسائل ہیں، اسی لیے تو ہم لوگ گھر گئے. کے عذاب ہیں جو بھگت رہے ہیں. حقیقت ہے. میری جو سب سے پہلے ویڈیو وائرل ہوئی تھی وہ ہوا ہی یہ تھا کہ مجھ سے سوال پوچھا گیا کہ جی انڈیا یہاں نکل گیا، انڈیا لندن میں فلاں سیکٹر میں اس انڈین ایک بیٹھا ہوا ہے جو کہ انچارج ہے، سی ای او ہے، یہ ہے وہ ہے، ہم کیوں نہیں جا رہے؟ میں کہا یار، جب تیری اور میری اماں شیشہ نیچے کر کے گاڑی کا ڈائپر روڈ پہ پھینکیں گی، جب تیرے اور میرے چاچا، تیرے اور میرے ابا گھروں سے صبح نکلیں گے تو پڑوسی کو سب سے پہلے گالی دیں گے، اس کی گاڑی پہ ماریں گے لات اور کہیں گے دروازے سے ہٹا گاڑی. تو جب ہم نے ہی پڑوسیوں کے ساتھ ہی کرنا ہے، اپنے ہی ملک کو گندا کرنا ہے، پھر ہم کیسے گرو کریں گے؟ ہم تو ایک دوسرے 10 روپے کم کرا لیں گے کہ حرام کھا رہا ہے، اور جا کے آپ پھر بڑے برانڈ سے 8,000 کا وہ سوٹ خرید لیں گے. میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے ایک بابا جی ماشاء اللہ سے داڑھی کے ساتھ مسجد کے باہر کھڑے ہو کے فروٹ بیچ رہے ہیں اور اس میں بےایمانی کر رہے ہیں. جی، تو پھر آپ کیسے آگے بڑھیں گے؟ ہاں، اور اس کی وجہ سے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آیا تھا. ناپ تول میں کمی چھوٹا جرم نہیں ہے. جتنے میرے تاجر بھائی دیکھ رہے ہیں، خدا کی قسم 10 روپے. What is this called in English? یہ بات کرپشن پہ لوگ کہتے ہیں کہ چھوڑو جی. ہاں جی، آپ باقی چیزوں پہ تو آ گئے. یہ بھی تو ایک پورا چیپٹر ہے. جب آپ ٹھیلا نکالتے ہیں یا آپ صبح دکان کا تالا کھولتے ہیں، آپ آفس جاتے ہیں، تو آپ بھی کہیں نہ کہیں کرپشن کر رہے ہیں. اسی لیے پھر آپ کو خبروں میں کرپشنوں کے لفظ سننے کو ملتے ہیں. پھر وہ ہمارے ساتھ ہونا ہے بھائی. فار گاڈ سیک اس بات کو سمجھیں. حکمران آپ میں سے ہی آتے ہیں. ہم میں سے ہی آئے ہیں نا بھائی، اور ہم پر ہی آنے ہیں. اللہ نے کہا ہے کہ اللہ نے کہا ہے میں قوم کے حساب سے اس کے اوپر حکمران ڈالوں گا. مزہ لوون کہ دو، انجوائے کرو، آپ ٹھیک ہو جائے، سب ٹھیک ہو جائے گا. یہی ایگزیکٹلی جو ہم ابھی بات کر رہے تھے وہ یہی تھا کہ سیلف اسیسمنٹ نہیں ہے. ہاں، اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کی گورنمنٹ ٹھیک نہیں ہے، اٹ مینز آپ ٹھیک نہیں ہے. اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے آپ کی گورنمنٹ ٹھیک ہے، اٹ مینز آپ ٹھیک ہے. ایک آسان سا فارمولا دے دیا. آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں کچھ لوگ سر پھرے ہوتے ہیں، وہ بہت 100% رائٹ چلتے ہیں، تو پھر گیہوں کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے. ایسا بھی ہوتا ہے. یہ بات ہے. تو وہ پھر سارا کچھ ساتھ ساتھ ہی ہوتا ہے. کلیکٹیو ہوتا ہے. دیکھیں وہ جو بارش کے لیے نماز ہوتی ہے، نمازیں کون سی؟ ہاں، ایک اسپیسیفک ہے، لیکن وہ آپ کو کلیکٹیو پڑھنی پڑتی ہے نا، کچھ مخصوص زیادہ لوگ پڑھیں، ایک نہیں. اجتماعیت. ابھی کل پرسوں ہم ایک جگہ بیٹھے ہوئے تو وہاں پہ دعا ہو رہی، قوالی کی محفل تھی، تو وہاں پر ہم دوست یار ہی تھے سارے. تو وہاں پر مجھے یہ نا ایک جملہ مائنڈ میں آیا. میں کہا یار اجتماعیت بڑی ضروری ہوتی ہے. اجتماعی دعا ہو رہی تھی تو میں بڑے فوکس سے دعا مانگ رہا تھا. تو میں نے اپنے ایک دوست کو بعد میں نا بتایا
میں کہا کہ اجتماعی دعا جب بھی ہو رہی ہو نا کوشش کرو کہ اس میں شامل ہو جاؤ. ناٹ جسٹ ریلیجیس, کسی بھی آپ اس کے دیکھیں یونٹی. ہاں شعر یاد آتا ہے مجھے اس پہ کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے, تنہا کچھ نہیں, موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ. آئے واہ واہ. تو بات ساری یہی ہے نا کہ آپ کی یونٹی جو ہے نا بیسیکلی وہی سارا کام کرتی ہے. آپ اکیلے, آپ کی کوئی سے نہیں ہے, اتحاد آپ میں کو شور برکت ہے. مچاتے رہیں, ڈھنڈناتے رہیں ڈھول, کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ کی سے تبھی ہوگی جب ایون آپ کی فین فالوئنگ وہ بھی آپ کی یونٹی ہے نا, آپ ایک پوری فوج لے کے چل رہے ہیں. بالکل ایسے آپ نہ کوئی قلعہ فتح کر سکتے ہیں اور نہ اپنے رائٹ باتوں کو امپوز بھی کر سکتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے, آپ صرف اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں. ہیں. ویل آپ بھی اپنی رائے کا ذرا اس بات پہ اظہار کریں. میرے سوال کا جواب نہیں آ سکا, ہم بات ادھر ادھر ہو گئی. شادی والے معاملے پہ تھا میں کہ جس طرح اسٹریٹ شادی کر لیتے ہیں تو تھرڈ جینڈر کے لیے کیا احکامات ہیں. تھرڈ جینڈر کے لیے دیکھیے, پہلی بات یہ میں آپ کو بتاؤں, شادی سوسائٹی کے حوالے سے بہت ضروری بھی ہے, اور یہ بہت سارے لوگ اختلاف کریں گے, بٹ شاید میری اپنی وہ بھی ہے اور میری اپنی ریسرچ بھی ہے. النکاح من سنت ہے, رسول اللہ نے کہا ہے کہ یہ سنت ہے. لیکن ایسی سنت ہے جو بہت ضروری ہے. لیکن میں بتاؤں کہ لوگ بہت سارے ایسے ہیں جو اس بارے میں نہیں مانتے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ لازمی ہی کرنا ہے. اچھا نہیں, میں آپ سے پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ایک تو ہے لڑکی ایک ہے لڑکا, دونوں نے شادی کی, دونوں کی جو ہے ڈیزائرز وہ پوری ہو گئیں, ٹھیک ہے, فلفل ہو گئیں. اب سیم ایز جن کو ہم ہجڑا کہتے ہیں عام الفاظ میں, یا خسرا کہتے ہیں, یا اس طرح سے جن کو کہتے ہیں, وہ کیا کریں گے؟ ان کی شادی نہیں ہوتی تو ان کو, ان کا یہ امتحان ہے نا, پھر انہیں صبر کرنا چاہیے. کیا معاملات ہیں؟ آپ کاؤنٹر کوسچن میں آپ سے کروں؟ جی پلیز, آپ پھنسائیے گا نہیں. ہاں پھنس گیا. اچھا, وہ جو آج کل بڑا کامن ہے ایکسٹرا میرٹل افیئرز, شادی کرنے کے 2 سال بعد بیوی سے دل بھر گیا, تو ان کی تو ساری خواہشات ریگولر, بڑے ایک نارمل آدمی جس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس طرح کا, خواہشات سب اوکے اسٹریٹ ہے, اور وہ یہ کرتا ہے, اس کی نفسانی خواہشات تو پوری ہو گئی, پھر یہ کیا ہے؟ مطلب وہ گھر میں بیوی کے ہونے کے باوجود باہر ایکسٹرا میرٹل افیئرز کر رہا ہے, یہ صریحاً غلط ہے, نہیں کرنا چاہیے. یہ خواہشات نفسانی ہیں. آپ آج کل کے دور میں رسائی آسان ہے, آپ کا موبائل فون. پہلے ہوتا تھا امی نے رکھا ہے کھانے کی ٹیبل پہ کمپیوٹر, آتے جاتے دیکھ رہی ہیں کیا ہو رہا ہے. اب موبائل میں میری امی سامنے بیٹھی ہے, میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ یہی تو کنٹرول کرنی ہے نا. ہاں جی, دیکھیں یہ آپ مارجن دے رہی ہیں نا, اس طرح سے آپ ان لوگوں کو مارجن دے رہی ہیں. مگر یہ صرف تھرڈ جینڈر کا ایشو نہیں ہے کہ وہ غلط یا صحیح سوچ رہے ہیں, یہ تو آدمی پراپر اور عورتیں. میں سوچ کی بات نہیں کر رہا ہوں نا جی, سوچ میں اور خواہش میں فرق نہیں سمجھتی آپ کے؟ ہے, مجھے لگتا ہے فرق ہے. ایک ہوتی ہے دیکھیں سوچ, آئی, تھاٹ ہے نا, تھاٹ ہے, آیا, گون, آپ نے امپلیمنٹ کر لیا. خواہش آئی, ستانے لگ گئی, پکی ہو گئی. یعنی کہ آپ یہ کہہ لیں کہ ایک تھاٹ بھی آپ کی ڈیزائر بن سکتا ہے. ہاں جی بالکل, ٹھیک ہے, ایک ڈیزائر بننے کے لیے تھاٹ ہی آتا ہے. ہاں نیکسٹ وہی ہے نا, تو ایک ڈیزائر بننے کے لیے آپ کو ایک تھاٹ ہی کافی ہے. تھاٹ نیچرلی آتا ہے آپ کو, اگر وہ آپ کو آ رہا ہے آپ ہاں. اور اگر آپ کو پتا ہے, اب مجھے پتا ہے کہ چائے ہے, میں نے یوں منہ سے سپ لینا ہے, میں کہوں یار میں ذرا چیک تو کروں, کان سے پی کے دیکھوں, میں پیوں گا نہیں پیوں گا. اور آسان کر دیتے ہیں اگر یہاں پہ الکوہل پڑا ہوا ہو. ہاں جی, آپ نے رکھ دیا میرے سامنے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم سب پی رہے ہیں, اور اگر میں بولوں کہ پی لوں یار, فار دا چیک کر لوں یار, سونگ ہی لوں یار, دیکھ ہی لوں, بلا وجہ جو اٹریکشن بڑھ رہی ہے سوسائٹی, مطلب اس وقت ایکسیپٹیبل بھی ہے. ہاں لیکن مجھے پتا دس از رانگ. یس, خواہش ہو رہی ہے, یس, تھاٹ ہے, نیچر ہے, دبا لیا تو ثواب بن گیا الٹا. یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ساری زندگی پھر اس جینڈر کو, چاہے وہ جینڈر ڈسفوریا ہو, آپ کو خواہش ہوتی ہے, آپ دباتے ہیں تو الٹا ثواب ہے. آپ ان کو جہنمی نہیں کہہ سکتے. یہ بات آپ ہے, ان کو وہ جس طرح بیش کیا جاتا ہے اور ان کو لوتی کہا جاتا ہے, وہ کہنے والے جہنمی ہو رہے ہیں. اٹ مینس کہ میں بالکل ٹھیک سوچ رہا تھا اس جینڈر کے لیے. آج تک جو میری سوچ تھی وہ یہی تھی, میں یہ سوچتا تھا کہ لڑکا شادی کر لیتا ہے, لڑکی بھی شادی کر لیتی ہے. ابھی جو ہمارا تیسرا ایک, میں ان کو نا بڑا ایک اچھے لوگ سمجھتا ہوں, لائک دل کے صاف, جی سینسیٹیو ہوتے ہیں, بالکل سینسیٹیو ہوتے ہیں, اور ان کو آپ سے کوئی غرض نہیں ہے, یہ ہمارا برا نہیں چاہتے ہیں. الٹا ہم نے ہی انہیں اتنا ہم نے اپنا آپ گندا دکھایا انہیں, ہم نے ان سے نفرت کر کے ان کو یہ بتایا کہ ہم برے ہیں. خدا کی قسم مجھے یہ لگتا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا تھا کہ جیسے میں نے شادی کی اور لڑکی نے شادی کی تو چلو جی اسٹریٹ لوگوں کا تو ہو گیا. اب یہ جو جینڈر ہے نا, اس کو یہی کرنا چاہیے کہ یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے, جیسے مجھ پر بھی آزمائش ہے, ہم سب پر ہے, آپ پر ہے, سب پر ہوتی ہے, لیکن اس ایک ہمارے ان لوگوں پر جو ہے ایک الگ سے آزمائش ہے اور بڑی آزمائش ہے. یہی تو وجہ ہے کہ اللہ ان کے دل کی دعا جلدی سنتا ہے.
That's true, یہی تو وجہ ہے کہ یہ کوئی بھی اللہ تعالیٰ نے کہا نا ٹوٹے دل سے زیادہ قریب ہے اللہ تعالیٰ نا, اور صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. آپ صبر کے رب کے ساتھ ہے. اب وہی بات ہے کہ آپ نے امپلیمنٹ کر دیا تو اب اللہ سے دور ہو گئے. یہ تو ہر جینڈر کے ساتھ ہے. آپ فوکس کر لیں یا اس کو ٹارگٹ کر لیں, یہ آپ کی غلطی ہے, سوسائٹی کا فالٹ. بالکل ٹھیک ہے. اب ہمیں تھوڑا سا اور مزید کچھ سوالات آپ سے کروں گا, جس سے یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کے لیے اویئرنیس, ہاں کانسیپٹس کلیئر ہو. ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر ہمارے پاس مانگنے والے آتے ہیں ہوٹلوں پہ اور ادھر ادھر, وہ مرد نما ہوتے ہیں, جی, شلوار قمیض پہنی ہوتی ہے لیڈیز اور دوپٹہ اڑا ہوا ہوتا ہے, کئیوں کی تو مونچھیں بھی باہر آ رہی ہوتی ہیں, اس طرح کے بھی آتے ہیں, اور کئی پکے فل مقصود بھائی کی طرح کھینچ کے شیو ہوئی ہے اور پتہ چل رہا ہے کہ یہ مرد ہے. ٹھیک ہے, اس نے لبادہ اڑا ہوا ہے. ایک یہ کیٹیگری ہے. ایک کیٹیگری ہے جن کو ہم دیکھتے ہیں تو ان کی فزیک سے پتہ چل رہا ہوتا ہے, واضح ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ عورت ہے, لیکن وہ بھی یا تو مانگ رہے ہوتے ہیں یا اکثر ہم نے گزرتے ہوئے سڑکوں کے کناروں پہ کھڑے ہوئے انہیں غلط کاری کے لیے لوگوں کو بلاتے دیکھا ہے. وہ زیادہ فیمینن جو ہوتے ہیں ان کے لیے دوسرا وہ ایک نیکسٹ لیول کھل جاتا ہے. اوکے, تو آپ کمپلیٹ کریں پھر. ٹھیک ہے. تو ان دونوں کیٹیگریز کو پلیز آپ بتائیں کہ ان میں فرق کیا اور یہ کون لوگ ہوتے ہیں. دیکھیے, سب سے پہلا فالٹ تو سوسائٹی کا ہے کہ آپ کوئی بھی ہو, آپ اس کو ایکسیپٹنس نہیں دے رہے, تبھی تو اس نے وے آؤٹس تلاش کیے ہیں. 3 آپشنز ہوتے ہیں اس کیٹیگری کے پاس, دیٹ از اسٹریٹ بیگنگ, دوسرا پروسٹیٹیوشن, تیسرا ناچ گانا کر کے کمانا. ٹھیک ہے, پہلے کے زمانے میں گھروں میں بچہ اور یہ سب چیزیں بلائے جاتے تھے, ان کا روزگار لگا رہتا تھا. اب یہ اچھا, میرا ماننا یہ ہے ناچ گانا کرنا اس وقت بھی دور میں ضروری نہیں تھا. صحیح ہے, آپ نے سوسائٹی میں ان کو نوکریاں نہیں دیں, ایکسیپٹنس نہیں دی, اس کی وجہ سے انہوں نے یہ کرنا شروع کر دیا. جبکہ میں ان کی سائڈ سے بھی دیکھوں تو اور بھی راستے تھے, اور بھی بہت. ایک آدمی دیندار بن سکتا ہے, کچھ بھی قرآن پڑھا سکتا ہے, عورت پڑھا سکتی ہے جو پردے میں رہتی ہے, شوہر نہیں رہا تو آپ بھی قرآن پڑھا لیں. بہت راستے ہیں, جھاڑو پوچھا کر لیں, سلائی کڑھائی کر لیں, دستکاری کریں, ایزی منی کی طرف جاتے ہیں نا. ہاں, تو یہ ان کا فالٹ ہے, سوسائٹی کا فالٹ ہے. آپ نے ان کو نوکریاں نہیں دی, وہ جو پڑھ لکھ گئے ان کو بھی نہیں دی آپ نے. جہاں تک بات یہ کہ جی یہ فحاشی کرتے ہیں, فحاشی ون سائڈڈ تو نہیں ہوتی. یہ پروسٹیٹیوٹس کہاں سے آتی ہیں؟ ان کو گاہک ملتے ہیں, طلب اور رسد برابر ہے. بالکل ایسے ہی ان کی بالکل ایسے ہی معاشرے میں ڈیمانڈ سپلائی ہے تو ڈیمانڈ پھر کام تبھی پورا, تو وہ سپلائی کر رہی ہیں, ورنہ اس پروفیشن میں نہیں آتی. ای کامرس کی زیادہ ڈیمانڈ ہوتی تو لوگ ادھر چلے جاتے ہے نا. تو پروسٹیٹیوشن آپ پورن انڈسٹری دیکھیں کتنی بڑی ہے. خیر, دوسری بات یہ جو بنے ہوئے ہوتے ہیں, پہلی بات یہ دیر از اے تھنگ دیٹ از کالڈ HRT, ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپی. اب آپ کو میل ہارمون آپ کو پتہ ہے اینڈروجنز یا ٹیسٹوسٹرون ہوتے ہیں, فیمیل میں ایسٹروجنز ہوتے ہیں, پروجسٹرون ہوتے ہیں. جب آپ فیمیل ہارمون لینا شروع کریں تو آپ کی شکل 1-8 سال میں بدل جائے گی, لیکن شک یہ کنٹینیوس لیتے رہیں آپ تب تک بدلی رہے گی. یو ول گرو یور, مطلب میری داڑھی مونچھ ختم نہیں, وہ ایک الگ چیز ہے, وہ روٹ بن جاتی ہے, عورتوں کی بھی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, وہ پھر لیزر سے کروا سکتے ہیں, بٹ یہ کیا ہے کہ آپ کے کروز آ جائیں گے باڈی میں. میرے ہاتھ پیارے پیارے لڑکیوں جیسے ہو جائیں گے, یوں نزاکت. ایک چیز ایسے پکڑی جاتی ہے کہ آپ کے ووکل کارڈز, آپ کی بلوغت کے ٹائم پہ جو آپ کی آواز ہوتی ہے, اگر آپ مرد تھے اس وقت اور شوقیہ یا کمانے کے لیے, کیونکہ آپ سوچ نہیں سکتے, یہ جو گرو چیلا سسٹم ہے نا, یہ کمائی کا اڈا ہے بیسیکلی. اوکے, آئی ڈونٹ وانٹ کہ مطلب میں ان کو آفینڈ کروں, لیکن یہ بیسیکلی ان کا کام یہ انہیں 3 چیزوں پہ ہے. دیکھیے, اگر آپ اسٹریٹ بیگنگ بھی کہتے ہیں, ہم نے ابھی بات کی کہ یہ وے آؤٹ نہیں تھا, صحیح ہے, تو پروسٹیٹیوشن تو بات کی بات ہو گئی. بالکل, بھکاری کا چہرہ قیامت کے دن گدھے کی صورت میں ہوگا, یہ بھی حدیث ہے. ہم لوگ اس کو وہ کرتے ہیں. یہ کہاں لکھی ہوئی ہے؟ حدیث ہے, صحیح کیجیے, بالکل جی, سرچ کیجیے. گداگری کی مذمت کی گئی ہے دین میں, ہاں جی, ورنہ ہر بندہ یہی کرتا. آپ یہ سوچیے, آج کل 100 روپے سے کم کوئی لیتا نہیں ہے فقیر. آپ پوری سوسائٹی کے 100 گھروں میں گھوم جائیں روزانہ, لگا لیجیے, ملٹیپلائی کیجیے, مہینے کا کیا بنا آپ کا. ٹرانسجینڈر کمیونٹی جب بھیک مانگتی ہے, جو کم شکل کے ہوتے ہیں, زیادہ مسکولن ہوتے ہیں, جن پہ مردوں کا اٹریکشن کا مارجن نہیں, مردوں کی طرف کم فال کر رہے ہیں, عورتوں کی طرف جو زیادہ, مردوں کی طرف زیادہ, جن کا پیرنٹس. تو کیا ہوتا ہے کہ سامنے والا جینڈر اٹریکٹ نہیں ہوتا ان کی طرف, تو کیا ہوتا ہے ان کو پروسٹیٹیوشن والا مارجن نہیں مل رہا ہوتا ہے. تو جو پیاری پیاری ہوتی ہیں وہ فنکشن کرنے پہ چلی جاتی ہیں. آج کل آپ دیکھیں بڑے نام مشہور ہیں جو ڈانس کر رہی ہیں. ہاں جی, ہاں جی. اچھا, میں میرے لیے نہیں ہے, زبیر بھائی ہنس رہے ہیں. اگر آپریشن کرا لیتے ہیں تو اس کو وہ کہتے ہیں کہ جو کاسٹریشن یعنی کہ میل پارٹس ریموو کرا لیتے ہیں, تو اس کے بعد ان کو کہا جاتا ہے ٹرانسجینڈر جینڈر ٹرانسفر کرا لیا انہوں نے. ٹھیک ہے, مسئلہ ان کے ساتھ وہی ہوتا ہے, صحیح ہے, شروع سے ہی. لیکن اب بات یہ کہ آپ کرا لیتے ہیں, یہ بہت گناہ عظیم ہے. ٹھیک ہے, لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ کمانے کی وجہ سے ہی آئے نا, اس وجہ سے آپ کو کیا شادی تو نہیں کرنی, نہ بچے کر سکتے, تو آپ نے یہ کیوں کرایا ہے؟ پروسٹیٹیوشن کی وجہ سے. سامنے والے کو دکھائیں گے تو پتہ چلے گا. اپنی ایک اپیرنس بنانے کے لیے. فار ایگزامپل, اگر آپ روپ دھار لیتے
اور آپ کی شکل ایسی لگنے لگتی ہے میک اپ ویک اپ یا کسی وجہ سے آپ کہیں میں ٹرانسجینڈر ہوں تو لوگ ایکسیپٹ کر لیں گے نا, ان کو کیا پتا واٹ از ڈاؤن دیئر. بالکل بالکل. لیکن آپ کیوں کرا رہے ہیں؟ اس وجہ سے کہ آپ نے لوگوں کو دکھانا ہے. تو آپ کا ایکچولی ٹارگیٹ پروسٹیٹیوشن ہے. اور پروسٹیٹیوشن میں آپ یہ بتائیے ایک سٹنگ میں 30 سے 40 ہزار کمائے جاتے ہیں اور پر ڈے ملٹیپل لوگ ہوتے ہیں. آپ یہ سوچیے ایک دن کی کمائی لاکھوں روپے میں, مہینے کی کیا بنی, سالانہ کیا بنی, جس پہ کوئی ٹیکس بھی نہیں ہے. تو یہ اس کے لیے میں آپ کو بتاؤں جو اسٹریٹ بیگنگ والے ہیں اس میں یہ جو دکھ رہے ہوتے ہیں داڑھی مونچھوں والے سب, کیونکہ آپ ریموو کر لیں نا پتہ چلتا ہے وہ گرینس ہوتی ہے, اسکن سے پتہ چل جاتا ہے. اینڈ ان کے کٹ کاٹ جتنے دھاکڑ وہ ہوتے ہیں مسکولن سے, اینڈ دیئر وائسز, کیونکہ آپ کچھ بھی کر لیجیے آپ وائس نہیں چینج کر سکتے. وہ ایسے بول رہے ہوتے ہیں بن گئی آپ کی بالغ ہونے پہ نا وہ قدرتی بن گئی. اٹ مینس آپ پہلے مسکولن تھے. ان شارٹ اگر یہ کہا جائے کمائی کا ہے, کمائی کا ذریعہ بنایا ہوا ہے. بالکل. اب وہ کسی بھی وے سے کمائے. ایک عورت ہے, میں آپ کو مثال دوں, بہت خوبصورت ہے, بہت پیاری ہے, اس کو یہ لاؤڈ اسپیکر پہ بتانے کی کیا ضرورت ہے میں عورت ہوں اور میں بہت پیاری ہوں اور اس کے لیے میں کچھ بھی کر سکتی ہوں اور اس بیس سے مجھے پیسہ ملے. نہیں تو یہ کیوں بتا رہے ہیں؟ بیسیکلی ان کو ایزی منی چاہیے نا. اگر آپ قدرتی ہیں خاموشی سے اپنا کام کریں, نوکری کریں, اور اگر نوکری نہیں مل رہی تو میرا اپنا سیلون ہے, میں نے تو نہیں نوکری کہیں اور کی, میں نے اپنا کھولا 20 سال. جذبہ ہے نا, یہ جذبہ ہے, رائٹ ویز ہیں. یہ بات میرے پاس ایک دو خواتین ایسی آئیں جو ان چکروں میں تھیں کہ بہت پیسہ مل جاتا ہے. میں نے کہا جی وہ نکل بھی جاتا ہے, حرام میں فلاں نہیں ہوتی. خواتین, پراپر خواتین میری امپلائیز رہیں کچھ عرصے, تو ان کو موٹیویٹ کیا میں نے اور وہ ٹھیک ہو گئی پھر. ہاں جی. اب آپ یہ دیکھیے کہ لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ پسا ہوا طبقہ, میرے انڈر میں میرے 12 امپلائیز ہیں تو وہ سب, اور میرے اندر جو ایسٹیٹک پہ 2 ڈاکٹرز بھی ہیں. یہ جو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا پسا ہوا طبقہ, وہی کہنے والوں میں سے کچھ لوگوں کو شاید آپ سیلری پہ رکھ لیں. آپ کو میں اس سے موٹیویٹ کرنے کے لیے اس کمیونٹی کے لوگ دیکھ رہے ہیں تو میں بتاؤں, میں نے کبھی خواجہ سر کمیونٹی جوائن نہیں کی, میں نے کبھی LGBTQ کو جوائن نہیں کیا. میں الحمدللہ 5 وقت نمازی تہجد گزار ہوں. میرے پیرنٹس مجھ سے بہت خوش ہیں, اور اس کے علاوہ میں نے اپنی بہن کی شادی میں بہت سپورٹ کیا, اپنی فیملی کو سپورٹ کیا. اینڈ میرے انڈر میں 12 امپلائیز ہیں, میں بہت لوگوں کا گھر بھی چل رہا ہے. اور اس کے علاوہ یہ کہ جو لوگ آتے ہیں ان کی کاؤنسلنگ کر کے خراب چیزوں سے ہٹا کے ان کو لگایا بھی ہے اس طرح کہ آپ اگر یہ کہیں کہ جی یہ مطلب ہمارے پاس راستہ نہیں تھا. وہ عورتیں کہتی نا میاں مر گیا تھا کیا کرتی, تو آپ نے تو اپنا مزہ دیکھا بہانے. اچھا میں آپ کو یہ بھی ایک اور مزے کی بات بتاؤں, کئی لوگ کہتے ہیں کہ جی کوئی بھی عورت ایسے تھوڑی نکلتی ہے, مجبوری کے لیے ہوتا ہے یہ. دیکھیں ہاں جی, دیکھیں ہر بندے کی مجبوریاں ہیں نا, ٹھیک ہے. آج کل تو دیکھیں جس نے برائی کرنی ہے نا, بہت سارے لڑکے ہیں, بہت سارے لڑکے ہیں. پوڈ کاسٹ کے توسط سے ایک بات اور کہہ دوں کہ ہمیشہ پروسٹیٹیوٹ فیمیل نہیں ہوتی. دیر از اے ٹرم دیٹ از میل پروسٹیٹیوشن. وہ زیادہ ہے, وہ شوگر ماما ڈھونڈتے ہیں. یس یس یس. تو اگر آدمی مجبوری بتانا شروع کر دے تو وہ زیادہ پروسٹیٹیوٹ بن جائے. یہ بات ہے. تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ برائی ایک برائی ہوتی ہے. میں ہمیشہ پتہ ہے کیا کہتا ہوں, کبھی بھی کوئی انسان برا نہیں ہوتا. میرا یہ ماننا ہے خود اچھا ہے برا نہیں ہوتا, اس کا عمل یا کردار اس کو اچھا یہ بات ہے. اگر سہیب احمد ابھی اچھی بات کر رہا ہے, ویری نیکسٹ مومنٹ سہیب بری بات کر دے گا, گالم گلوچ شروع کرے گا, غیر اخلاقی بات شروع کرے گا, کوئی سننے والا کسی کو کیا بتائے گا, تجھے پتا ہے وہ سہیب ابھی وہ جو بری بات کرتا ہے پہچان بن گئی, بن گیا کردار, بن گیا دھبا لگ گیا, داغ لگ گیا, ٹھپا لگ گیا. سیم ایز میں یہی کہتا ہوں کہ اگر کوئی انسان اپنے کردار پہ ورک کرنے کی کوشش کرے, اپنے کریکٹر کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے, ہاں اپنا صحیح ویز چنے آگے. خدا کی قسم کوئی ایسا کام نہیں ہے, میں کیا ہی بتاؤں گا, آپ بتائیں کہ آپ ماشاءاللہ آج جس مقام پر ہیں اپنی زندگی میں, جو لوگ ایزی منی اور ایزی ویز ڈھونڈتے ہیں پیسہ کمانے کے لیے, تھوڑا سا ان کو بتائیں کہ آپ نے کس طرح سے مشکلات کو فیس کیا اور آج آپ اس مقام پر ہیں عزت کے ساتھ. الحمدللہ. دیکھیے ہیومن نیچر ہے, ہم ہے نا کہ آپ جنگل میں نہیں رہ سکتے. وی آر سوشل اینیملز, ہمیں اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہم فیملی کے بغیر نہیں رہ سکتے. ورنہ انبیاء نے بھی, سب نے, صوفیاء نے, اولیاء نے, سب نے جنگلوں میں ہی رہ کے گزارا ہوتا ہے, فیملیز چھوڑ چھوڑ کے. دس از ہیومن نیچر. کیا فیملی کے ساتھ ہی سکون پاتے ہیں. اچھا اب اگر ایک بات آتی ہے کہ آپ یہ جو شارٹ کٹ مارتے ہیں اور اس میں پیسہ کماتے ہیں, یہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے جب آپ کا حسن ڈل جاتا ہے. وہ ٹرانسجینڈر جو بہت خوبصورت ہیں, جو آج ڈانس کر رہے ہیں, جب یہ 55 کے ہو جائیں گے, 50 کے ہو جائیں گے, تو ان کو پروگرامز نہیں ملیں گے. پھر کیا ہوگا, آپ کا لائف اسٹائل آپ کی کمائی کے لحاظ سے بن جاتا ہے, آپ ویسے ہی خرچ کرتے ہیں شاہانہ جتنا آپ کماتے ہیں. یہ بات ہے. پھر کیا ہوگا, پھر ان لوگوں کی ڈیتھس بھی ایسے ہی ہوتی ہیں, بہت قسم پرسی میں ہوتی ہیں. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ فلاح بھی نہیں, کیونکہ دل کا سکون تو صحیح راہ میں ہے نا. آپ خرابی کی طرف جائیں گے تو وہ جو کمایا ہوگا وہ
حلال والا بھی برباد ہو جاتا ہے, وہ سود سمیت نکل جاتا ہے. بالکل بالکل. تو پھر کیا ہوگا؟ اب بات یہ ہے کہ آپشنس کیا کیا ہیں. دیکھیے لوگ یہ اگر سمجھیں کہ میں کوئی بہت ہائی فائی فیملی سے ہوں, ہم لوور مڈل کلاس سے تھے اور ہمارے گھر کا کرایہ 2,500 تھا, میری امی کی تنخواہ 2,500 تھی, اور اس کے بعد میرے ابو کی جو تنخواہ آتی تھی اس میں ہم لوگوں کا 4 بہن بھائیوں کا کھانا پینا رہنا, اور ہمارے عید کی عید کپڑے بنتے تھے سب کے. اور میری جب پہلی جاب لگی 19 سال کی عمر میں, تو اتنا دور تھی کہ 3 بسیں جانے کی 3 بسیں آنے کی کرنی پڑتی تھی, اور مجھے کوئی بیٹھنے کو جگہ نہیں دیتا تھا. تو آپ یہ دیکھیے کہ میں نے اس کے بعد شوٹس پہ کام شروع کیا ایز اے میک اپ آرٹسٹ. تقریباً 18 گھنٹے بھی کام کیا, اور 21 گھنٹے کے کہتے تھے 3 گھنٹے سائڈ پہ سو جاؤ, 3 گھنٹے میں اٹھو پھر کام شروع کر دو. میں نے محنت کی ہے, اور مجھے محنت کا صلہ میں نے اللہ سے ہی کیا. دیکھیے ایک کوئی بھی چیز ہو آپ مانگیں گے, دینے والی ذات تو ہے نا. یہ بات آپ مانگے, میں نے مانگا. میرے فادر کی ڈیتھ ہوئی, میں نے اپنی مدر کو اکیلا دیکھا, تو میں نے کہا کہ اللہ میرا رزق میرے گھر پہ ہی دے دیجیے. میرا گھر پہ سیلون میں نے اسٹارٹ کیا, جاب چھوڑ دی, وہ بیمار ہو گئی تھی, تو میرے گھر پہ کسٹمر آنے لگے, میں نے سیلون بنا لیا. تو اب بات یہ ہے نا کہ دینے والی ذات آپ دل سے مانگ کر تو دیکھیں, راستے بنانے والا اس کا کام وہ تو مسبب کہتا ہے الاسباب میرا کام ہی دینا ہے, میرا کام ہی عطائیں کرنا ہے. وہ کہتا ہے بندیا تینوں منگنا ہی نہیں آ رہا. ہاں جی, سہیب مانگتا ہے اس سے یا اللہ ایک گھر دے دے, وہ کہتا ہے میرے سے سوسائٹیاں مانگ, میرے مطابق مانگ, میری شان کے مطابق کیوں کر لیا جی. ہم کہتے ہیں, میں میری امی سے اکثر اختلاف ہوتا ہے, میں اماں سے کہوں, میری اماں کہتی میرا وہ کام ہو جائے, میں کہنا اماں جس نے کام کرنے ہیں نا وہ ہر چیز پہ قادر ہے, وہ سب کر سکتا ہے. تو جب مانگتی ہیں بڑی بات اللہ سے کیا کریں, اللہ سے تو اس سے اس کی شان کے مطابق مانگنا چاہیے. تو دعا کہوں کہ اللہ کرے جتنے لوگ ایزی منی کے چکر میں اپنی ایک سکسیسفل لائف کو خراب, اپنی ایک اسٹرگلنگ لائف کو خراب کرتے ہیں جلدی سکسیس حاصل کرنے کے لیے, وہ لوگ بیکار کام کر رہے ہیں. ایک چیز اور مجھے یاد آئی, سہیب سوری ٹو کٹ یو آف, مجھے کامیاب ہونے کی تو دنیا کا ہے چڑھتے سورج کی پوجا کرنا, لیکن مجھے محبت اور ایکسیپٹنس بہت ملی ہے. لوگ کہتے ہیں سوسائٹی آپ کا پسا ہوا طبقہ, میں آپ کو بتاؤں مجھے نارمل لوگوں سے زیادہ لوگوں نے محبت کی ہے. I don't know I look good or not, لیکن وہ ایک الگ چیز ہے. ویری گڈ ماشاء اللہ. شکریہ. لیکن جو the way I talk شاید وہ پسند آتا ہو, لیکن I talk with experience. میں نے جو دیکھا I am very observant, تو میں نے ہمیشہ کچھ ہائڈ نہیں کیا, میں نے سب بتایا, I am very open about it. اور ایون میں بہت ایزی گوئنگ ہوں, مجھے ہوتا ہے کہ آپ پکاریں کیسے, اور یہ مجھے ہوتا ہے آپ کو جو اچھا لگے, یہ آپ کا کمفرٹ ہے. مجھے تو آپ پیار سے پکاریں, محبت عزت سے پکاریں, میرے لیے کافی ہے. باقی جو ہم بات کر رہے تھے ایزی منی کی, آپ رائٹ چیز کریں. ہر چیز کوئی بھی ہو, ڈکیتی مارنا بھی آسان نہیں, آپ کو ڈر ہوتا ہے پکڑے گئے تو مارے جائیں گے, ٹھیک ہے. تو آپ کوئی بھی کام کریں, کوئی کسی بھی طرح سے محنت کرنا, کمانا, ارن کرنا مشکل ہی ہوتا ہے اس وقت تک جب تک آپ آپ کے لیے حلوا نہ ہو جائے, آپ ایکسپیرینس نہ ہو جائیں. ایکسپیرینس میٹر کرتا ہے. اٹ ریکوائرز یور ٹائم, یور انرجی اینڈ ریاضت. یہ بات ہے. تو کوئی بھی چیز راضی نہیں ہے. اللہ آپ کی زندگی کرے, اللہ آپ کا بھلا کرے. آپ کی باتوں نے آج مجھے یہ چیزیں بتائی ہیں کہ بیٹا تو صحیح سوچتا ہے, تو بالکل ٹھیک بات کرتا ہے, تو بالکل ہے نا, بالکل ٹھیک. میں کیونکہ میں ہمیشہ اپنے جوانوں کو ایک بات کہتا ہوں کہ کبھی بھی اپنی زندگی میں آنے والی مشکل سے بھاگو نہیں, اس کو فیس کرو, اس کو ایکسپیرینس کرو. جب تک تم اس سے نکلو گے نہیں نا خود سے ایفرٹ کر کے, تب تک تمہیں کیسے ہی پتا چلے گا کہ وہ مشکل تھی کیا اور آسانی کی لذت کیسے انجوائے کرو گے. بالکل بالکل. تو آج میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ ہماری اس پوڈ کاسٹ کی ڈیوریشن جو ہے وہ ماشاء اللہ سے کمپلیٹ ہو گئی ہے, اور ابھی بہت سارا اسٹف ہے جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے, ہم نے بھی ڈسکس کرنا ہے. سو اور یہ بھی بتا دوں کہ فیری کے بارے میں بہت ساری چیزیں جو میں نے ابھی ڈسکلوز نہیں کی ہیں, کہ ان کے پاس کون کون سے ایوارڈز ہیں, وہ کہاں کہاں دنیا میں کام کر کے آ چکی ہیں, اور دنیا میں کس کس پرسنالٹی کے ساتھ وہ فریم شیئر کر چکی ہیں. یہ ساری چیزیں ہم لوگ ایک اگلے آنے والے پوڈ کاسٹ میں ضرور شیئر کریں گے. اور اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ جوان اس پوڈ کاسٹ پہ بہت زیادہ پیار دکھانے والے, اور آپ کو اب آنا پڑا کرے گا میرے پاس انشاءاللہ. کہ سینسٹائزنگ سوسائٹی یہ بہت ضروری ہے, اور میں اس کے لیے ریڈی ہوں. بالکل میں اس چیز میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ آپ آئیں گی
اور آ کر خاص طور پہ پبلک اویئرنیس کے لیے بہت ساری باتیں ہم یہاں بیٹھ کر کریں گے, تاکہ میں چاہتا ہوں کہ اگر میں کسی لڑکی کو برابر رسپیکٹ کر رہا ہوں یا کسی لڑکے کو برابر رسپیکٹ کر رہا ہوں, تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہر انسان ہمارے لیے اتنا ہی رسپیکٹفل ہے جتنا کہ جس کو ہم چاہتے ہیں اور رسپیکٹ دیتے ہیں. سب اتنی ہی رسپیکٹ کے حقدار ہیں اور برابر ہیں. جاتے بالکل سب اللہ کی مخلوقات ہیں. بے شک. جاتے جاتے آپ کے پاس 30 سیکنڈز ہیں, اگر میری تعریف میں کچھ کہنا چاہتی ہیں سو یو کین. کچھ آ ہی نہیں رہا. نہیں آئی جسٹ کلیکٹنگ ورڈز کہ وہ 30 سیکنڈ میں کیا کہنے سمندر کو کوزے میں بند کرنا. نہیں, میری آپ سے پہلی ملاقات تھی اور ایکچولی میں آنیسٹلی بتاؤں آئی واز انڈر ایسٹیمیٹنگ یو انیشلی, بٹ لیٹر آن میں نے جتنا فائنڈ آؤٹ کیا یو آر این امیزنگ پرسن. ہیومن کے طور پہ تو ہے ہی, لیکن آپ کی نالج اور آپ کی جتنی ایکسپیرینس اینڈ آبزرویشنز رہی ہیں دیٹ از امیزنگ, اینڈ یو ہیو اے ویری گڈ وائس ایز ویل. آپ یہ کریئر پرسو کر سکتے ہیں. باقی آپ کا پوڈ کاسٹ اتنا کمفرٹیبل رہا, میں مطلب تعریف کیا کروں, لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو پتہ ہے اور اٹ از آلریڈی کریٹنگ ویوز. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ نے جتنا کمفرٹ دیا ہے, تو جتنا یہ ایکسپیرینس بھی باہر آیا ہے, یہ آپ کے کمفرٹ دینے کی وجہ, عزت دینے کی وجہ. تھینک یو سو مچ. اللہ تعالیٰ ہم سب کی عزتوں میں اضافہ کرے, اور عزت دار ہی عزت دے سکتا ہے. جزاک اللہ. بس میں ہمیشہ اللہ سے یہ چیز مانگتا ہوں کہ یا اللہ مجھے ہمیشہ اس چیز کی توفیق دے جو تجھے پسند ہے, جو تو چاہتا ہے نا کہ تیرا بندہ کیسا ہونا چاہیے, پروردگار وہ توفیق دے. میں تیار ہوں, میں اسی چیز کی تلاش میں ہوں کہ کہاں توفیق ہے, میں توفیق کے پاس بھاگوں اور تو وہ توفیق مجھ تک پہنچا مالک, اور میں اس چیز پہ عمل کر سکوں. سو تھینک یو سو مچ فار کمنگ. اور میں ضرور آپ سے درخواست کروں گا کہ ہم اگلے ایپیسوڈز بھی ماشاء اللہ انشاء اللہ کرنے جا رہے ہیں, اور آپ ضرور آ رہی ہیں انشاءاللہ obviously. بس ڈن ہو گیا. میں نے کہا آن اسکرین کمٹمنٹ لے لیں, پھر یہ نہ کہیں کہ میں یہاں بزی ہوں. بھائی ایک بزی انسان ہے, وہ شخصیت ہیں, تو ٹائم لینا مشکل ہوتا ہے, لیکن ہمیں ٹائم مل جائے گا. بالکل. تھینک یو سو مچ. جوانوں اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا. آئی ہوپ کہ یہ ایپیسوڈ تمہیں بہت پسند آیا ہوگا. میں نے بہت ساری باتیں ان سے اور پوچھنی تھیں, بٹ وہی بات کہ وقت ہمیشہ لمیٹڈ ہوتا ہے, تو اس لمیٹڈ ٹائم میں ہمیں بہت کچھ کرنا ہوتا ہے, باتیں شاتیں, اور وہ ہم نے کر کے آپ تک پہنچا دی ہیں. آئی ہوپ کہ تم لوگ اپنا بہت زیادہ خیال رکھو گے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ایپیسوڈ. کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر دینا. ٹیک کیئر, بائے بائے, اور اللہ حافظ.